السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک غریب اور مسکین شخص مزدوری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہا تھا۔ اتفاقاً اسے کسی شہر میں کچھ کام مل گیا اور وہ کنایت سے زندگی بسر کرنے لگا تاکہ کچھ رقم جمع کر لے۔ اچانک اسے مزدوری سے جواب مل گیا۔ اس نے ادھر ادھر کام کی تلاش کی لیکن کوئی کام نہ ملا، اس لیے مجبوراً وہ بیٹھ گیا اور اپنی جمع کردہ رقم خرچ کرنے لگا۔ اب ماہ رجب شروع ہو گیا ہے اور میرا نام بھی رجب ہے، جو کہ عمدہ اور نیک فعال ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں اپنے شہر لوٹ جاؤں اور باقی بچی ہوئی رقم خرید و فروخت میں لگا دوں اور اپنے دوستوں کے ہمراہ آرام سے رہوں۔ رجب نے اسی رات اپنا سامان باندھا اور رقم بھی اسی میں چھپا کر ایک گٹھڑی بنا لی۔ اس کے بعد اپنے ساتھی سفر کے پاس گیا جو اسی کی طرح مسافر تھا اور اکٹھے ایک ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ رجب نے اپنے ساتھی کو خدا حافظ کہا اور شہر کے باہر کاروان سرائے میں جا کر قیام کر لیا تاکہ دوسرے دن قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائے۔ وہ رات کو دوسرے مسافروں کی طرح کاروان سرائے کے صحن میں اپنی گٹھڑی کے پاس بیٹھ گیا اور مسافروں کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا کہ اتنے میں اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں پر لکھا تھا، سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافروں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رجب نے اپنے دل میں کہا، بہت خوب، سچ کہا کسی نے، یہاں مسافروں کی بھیڑ ہے، کلیوں، گداگروں اور بیگانوں اور اپنوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اگر سرائے کے مالک کی 40 آنکھیں ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی وہ تمام لوگوں کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ چور بھی سوداگروں کے لباس میں پھرتے ہیں۔ رجب اپنی جگہ بیٹھا تھا اور دوسروں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے گٹھڑی اپنے قریب کھینچ لی اور اس پر تکیہ لگا لیا، لیکن اس نے سوچا کہ میں اس طرح تو صبح تک نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے گٹھڑی کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے باندھ لیں اور اس کے پہلو میں لیٹ کر سو گیا۔ صبح سویرے جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو رجب بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ گٹھڑی کی رسیاں تو اس کے ہاتھ سے بندھی ہوئی ہیں لیکن گٹھڑی کا کوئی اتا پتہ نہیں، کیونکہ کسی چور نے رسیاں کاٹ دی تھی اور گٹھڑی لے گیا تھا۔ رجب اپنی آنکھیں ملنے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میں شاید خواب میں تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ جاگ رہا تھا اور چور اس کی جمع پونجی لے گئے تھے۔ وہ بہت ڈرا اور فریاد کرنے لگا، اے لوگو، اے لوگو، کوئی شخص میری گٹھڑی لے گیا ہے، میری رقم چلی گئی، میری گٹھڑی میں 1000 درہم تھے، سرائے کا دروازہ بند کر دو، میں سب کی تلاشی لوں گا۔ بعض لوگوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے، ممکن ہے یہ خود چور ہو اور چاہتا ہو کہ افراتفری پیدا کرے، لیکن جن لوگوں نے اسے رات کو دیکھا تھا انہیں یقین تھا کہ گٹھڑی چور ہی لے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے دیکھ لیتا تو ضرور پکڑتا، لیکن سب لوگ اپنے کام اور آرام میں مصروف تھے۔ سرائے کے مالک نے بھی لکھ رکھا تھا کہ اپنے سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافروں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رجب نے مسافروں کا سامان اچھی طرح دیکھ لیا لیکن گٹھڑی کا کوئی نشان نہ ملا، اس لیے اہل قافلہ کہنے لگے، اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، اب زیادہ دکھ نہ کرو، رقم دوبارہ مل سکتی ہے اور سامان بھی دوبارہ خریدا جا سکتا ہے۔ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کسی گاڑی کے نیچے نہیں کچلے گئے۔ سامان کا چوری ہونا بھی ایک سبق ہے۔ اس کے بعد اپنے حواس جمع رکھو، جب رقم زیادہ ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم راستے میں تمہاری مدد کریں گے تاکہ اپنے شہر پہنچ جاؤ۔ لیکن رجب نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور کہنے لگا، نہیں، میں اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتا، میرے سفر کا پہلا قدم غلط ثابت ہوا، میں یہیں رہوں گا تاکہ اپنی رقم کی تلاش کروں۔ جب قافلے نے حرکت کی تو رجب نے دوسری مرتبہ قافلے والوں کا سامان دیکھا لیکن اس کی گٹھڑی کا کوئی نشان نہ ملا، اس لیے وہ اکتا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں خدا حافظ کہہ دیا۔ وہ نہایت پریشان تھا کہ اب کیا کروں اور اپنی زندگی کیسے شروع کروں۔ رجب شہر کی طرف لوٹا لیکن اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی جائے رہائش پر لوٹے۔ وہ اپنے دوستوں کو کل رات خدا حافظ کہہ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں انہیں کس منہ سے کہوں گا کہ میں اپنی پہلی منزل پر گٹھڑی کی حفاظت نہیں کر سکا اور میری ایک عرصے کی کمائی ہوئی کمائی ضائع ہو گئی۔ شاید وہ یہ سن کر میرا مذاق اڑائیں۔ اگر میں اپنے پرانے ٹھکانے پر گیا تو دوسروں پر بوجھ بنوں گا، جبکہ ان کی زندگی مجھ سے بھی بدتر ہے۔ وہ غمگین اور غمزدہ چل رہا تھا لیکن اس کے پاؤں آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں وہ مسجد کے قریب پہنچ گیا جہاں اس نے اس شہر میں آتے ہی پہلی رات گزاری تھی۔
وہ بے ارادہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس لیے ایک پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چونکہ ہر طرف خاموشی تھی، اس لیے جلد ہی اسے نیند نے گھیر لیا اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ لیکن ابھی وہ خواب اور بیداری کی حالت میں تھا کہ آسا کے تک تک کی آواز سے اٹھ بیٹھا۔ یہ ایک نابینا گداگر تھا جس کو رجب نے کئی مرتبہ اس شہر میں دیکھا تھا۔ نابینا حوض کے کنارے کھڑا ہو گیا اور بولا، اے بھائی، اے بہن۔ کیونکہ نماز کا وقت نہ تھا اور رجب کے علاوہ کوئی شخص وہاں موجود نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کہا، گداگر کیا چاہتا ہے؟ شاید رقم مانگتا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا یہاں کیا کام؟ رجب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں گداگر نے دوبارہ اپنا عصا زمین پر مارا اور بولا، کوئی شخص یہاں موجود ہے؟ رجب پھر بھی خاموش رہا اور سوچنے لگا، نہیں، یہاں کوئی نہیں۔ اگرچہ رجب یہاں موجود ہے لیکن وہ تو خود پھوٹی کوڑی کا محتاج ہے۔ جب گداگر نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی شخص موجود نہیں تو دالان کی طرف بڑھ گیا جہاں اکثر بے گھر مسافر رات بسر کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی اس نے لوگوں کو آوازیں دی اور کہا، اے بھائیو، کوئی شخص موجود نہیں جو میری رہنمائی کرے اور راستہ بتائے؟ رجب نے اپنے دل میں کہا، ایسا لگتا ہے کہ گداگر اس جگہ سے واقف ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سیدھا دالان کی طرف نہ جاتا۔ ایسا لگتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شہر اور کوچوں کو چھوڑ کر گداگری کے لیے مسجد میں آیا ہو۔ شاید اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ رجب نے چاہا کہ اٹھ کر اس کی مدد کرے۔ جو ہی رجب دالان کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نابینا اب لوگوں کو آوازیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہاں کون سویا ہے؟ مجھے جائے نماز لا دو۔ رجب نے دل میں کہا، بیچارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، بہتر ہوگا کہ میں اس کی مدد کروں۔ رجب بھی بغیر آواز کے دالان میں پہنچ گیا اور اس نے چاہا کہ نابینا کے سوال کا جواب دے، لیکن کسی مصلیت کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ نابینا نے دوبارہ کہا، یہ کون ہے جو سانس لے رہا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ رجب ڈر گیا اور اپنے آپ سے بولا کہ یہ نابینا سختی سے بات کر رہا ہے تو میرے لیے مناسب نہیں کہ اس کے قریب جاؤں۔ اس لیے اپنا سانس روک کر ستور کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ گداگر کچھ آگے بڑھا اور کان کھڑے کر دیے، لیکن اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دالان میں کوئی شخص موجود نہیں تو اس نے واپس لوٹ کر دالان کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کو اپنے عصا کے سہارے روک دیا تاکہ اگر کوئی شخص دروازہ کھولے اور اندر آئے تو عصا گرنے سے وہ خبردار ہو سکے۔ نابینا آگے بڑھا اور مسجد کے محراب کے قریب آ گیا اور نہایت تیزی سے سنگریزوں کی تھیلی اور چند پھٹی پرانی کتابیں تاکچے سے اٹھائیں اور فرش پر رکھ دیں اور پلاس کی مدد سے فرش سے اینٹیں اکھیڑنے لگا جس سے چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ نابینا نے گڑھے میں ایک چمڑے کی تھیلی نکالی اور جیب سے کچھ رقم نکال کر تھیلی میں رکھ دی اور دوبارہ گڑھے میں ڈال کر اس پر اینٹیں اور فرش بچھا دیا اور فرش کے کونوں کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ نیز کتابیں اور دوسری چیزیں بھی تاکچے میں رکھ دیں اور کچھ دیر بیٹھ کر دالان میں آ گیا اور خاموشی سے لیٹ گیا تاکہ اچھی طرح سمجھ لے کہ یہاں پر کوئی شخص موجود نہیں۔ جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی تو وہ جس راستے سے آیا تھا اسی پر واپس چلا گیا۔ جب گداگر چلا گیا تو رجب کئی طرح کے وسوسوں میں ڈوب گیا کہ جا کر دیکھے تھیلی میں کیا چیز ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اسی ترتیب سے سنگریزوں کی تھیلی اور کتابیں ایک طرف رکھ دیں اور احتیاط سے فرش کی اینٹیں اکھیڑ کر ایک طرف رکھ دیں اور تھیلی گڑھے سے نکال لی۔ اس تھیلی میں 13 چھوٹی چھوٹی تھیلیاں موجود تھیں جو تمام کی تمام رقموں سے بھری ہوئی تھیں۔ رجب نے تھیلی بغل میں دبا لی اور فرش کو اسی طرح ترتیب سے ہموار کر دیا اور مسجد کے پچھواڑے میں جا پہنچا جہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے رقم گنی تو دیکھا اس میں 1300 دینار موجود ہیں، اس لیے کہنے لگا، یہ رقم تو میرے اثاثے کے عین مطابق ہے جو چور لے گیا تھا۔ میری گٹھڑی میں بھی 1000 دینار نقد اور دوسرے سامان کی قیمت 300 دینار تھی۔ رجب سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور اس رحمت کے فرشتے کے ذریعے میری رقم مجھے واپس مل گئی۔ لیکن نہیں، اگر یہ گداگر غیبی فرشتہ ہوتا تو اسے فرش میں دفن نہ کرتا بلکہ مجھے آواز دیتا اور کہتا، آؤ رجب، یہ رقم لے لو۔ ہاں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں یہ رقم لیتا ہوں تو اسے لوٹانے کے لیے مجھے کافی وقت کی ضرورت ہوگی
اور یہ ہوگا بھی ظلم کہ میں ایک نابینا کی رقم لے اڑوں۔ وہ بیچارہ فقیری کرتا ہے اور میں اس کی رقم لے کر بھاگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہوگی۔ اگر یہ رقم بطور قرض لے لوں تو کیسا ہوگا؟ وہ دل میں سوچنے لگا۔ وہ تو فقیر ہے اور لوگ اسے رقم دیتے رہیں گے، لیکن میں تو فقیر بھی نہیں بن سکتا۔ ممکن ہے اس فقیر کی جمع پونجی اور بھی ہو جسے اپنے گھر یا کسی دوسری جگہ چھپا رکھا ہو، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی پر اعتماد نہیں اور نہ ہی اسے کوئی ایماندار شخص مل سکا، اس لیے وہ اپنی رقم یہاں چھپا دیتا ہے۔ بلکہ میں اس رقم کا زیادہ مستحق ہوں اور قرض لینا بھی تو گناہ نہیں۔ اگر میں اس کے پاس جا کر قرض مانگتا ہوں تو وہ مجھے صاف انکار کر دے گا۔ میں یہ رقم اس کی اجازت کے بغیر لیتا ہوں اور جب میرے پاس زیادہ رقم ہوگی تو اسے تلاش کر کے لوٹا دوں گا۔ رجب نے تھیلی بغل میں دبا رکھی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ اتنی جلدی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر کو اس لیے بھیجا کہ وہ میری مدد کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھکا دیا تھا اور میں مسجد میں بیٹھ گیا تاکہ اپنا مال حاصل کر سکوں۔ ہاں، جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو خود شیطان بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اسی طرح رجب نے بھی اپنی دل سوزی اور پریشانی کے باوجود اپنے آپ کو تسلی دی اور وہاں سے چل دیا۔ اس نے 300 دینار سے اپنا ضروری سامان خریدا اور 1000 دینار اپنے لباس میں چھپا لیے۔ اب وہ اپنی پرانی منزل پر نہیں گیا، اس شہر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے کام سے شرمندہ اور ناراض تھا۔ دوسرے دن وہ شہر میں گھوم پھر رہا تھا تو اس نے نابینا گداگر کو دیکھا جو زیر لب گنگنا رہا تھا لیکن خوشحال دکھائی دے رہا تھا۔ رجب نے اس کا پیچھا کیا جو کہ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ جب فقیر وہاں پہنچا تو وہ پچھلی رات کی طرح اپنا کام انجام دینے لگا اور اس کا ہاتھ گڑھے میں پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے گڑھے میں تھیلیاں موجود نہیں تو اس نے اپنا ہاتھ پیشانی پر پھیرا لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس نے جیب سے چھوٹی سی تھیلی نکالی اور وہیں رکھ کر فرش کو ہموار کر دیا اور دالان میں آ کر بیٹھ گیا۔ رجب اپنے دل میں کہنے لگا، اگر وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا اور گداگر نے مجھے تلاش کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا، میں ظہر تک یہیں رہوں گا، جب لوگ نماز کے لیے آئیں گے اور آمد و رفت شروع ہوگی تو چلا جاؤں گا۔ گداگر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تھیلی اٹھا کر چلا گیا۔ رجب دل میں کہنے لگا، اب تو ثابت ہو گیا کہ یہ رقم میرے لیے نہیں بھیجی گئی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جب یہ گداگر روزانہ اتنی رقم کا مالک بنتا ہے تو اسے رقم کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ایک دن اس کی رقم لوٹا دوں گا اور اپنا حساب صاف کر لوں گا۔ اب رجب مسافر تھا، اس لیے اگلے دن ایک قافلے کے ہمراہ اپنے شہر لوٹ گیا۔ اس نے مفت میں ملی ہوئی رقم تجارت میں لگا دی اور پھیری میں مال و اسباب بیچنے لگا۔ جب اس کا کام اچھا خاصا چل نکلا تو اس نے ایک دکان لے لی اور گندم کی خرید و فروخت کرنے لگا۔ اس کی تجارت پھلنے پھولنے لگی اور وہ بہت جلد مالدار بن گیا۔ 2 سال کے بعد قافلے کے ہمراہ مکہ گیا اور حاجی رجب بن گیا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ گداگر کو تلاش کرے اور بے اجازت کی لی ہوئی رقم واپس کرے اور اس سے معافی مانگے۔ اس طرح جب 3 سال گزر گئے تو ایک دن اتفاق سے جب وہ اپنے کام کاج کے لیے جا رہا تھا، اس نے دیکھا بازار میں وہی نابینا گداگر کھڑا ہے اور خاموشی سے ہاتھ پھیلا رکھا ہے۔ حاجی رجب دل میں کہنے لگا، یہ گداگر میرا محسن ہے، میں اس کا قرض خواہ ہوں اور اس شہر کا مہمان ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دوں اور پوچھوں کہ جب سے تمہاری رقم گم ہوئی تمہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میں نے اپنا قرض ابھی اسے واپس کر دیا تو وہ بہت خوش ہوگا۔ ممکن ہے اسے رقم کی ضرورت بھی ہو۔ جب لوگ کسی کے مقروض ہوتے ہیں تو خوش نہیں رہتے، لیکن خود پسندی اور غرور انہیں مجبور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے قرض خواہ کو رقم کی ضرورت نہیں اور اسی لیے وہ قرض دینے میں تاخیر کرتے ہیں۔ بہرحال حاجی رجب آگے بڑھا اور نابینا کے ہاتھ میں ایک سکہ رکھ دیا اور سوچنے لگا، جب میں اسے اصل موضوع پر بات کروں گا تو وہ لازمی طور پر خوش ہوگا اور کہے گا، نہیں جناب، میری رقم واپس نہیں ملی، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت بھیجے، اور اس قسم کے دوسرے نفرتوں کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد پوچھوں گا کہ تمہاری رقم کتنی تھی جو چرا لی گئی؟
جب وہ اپنی داستان بیان کرے گا تو میں بھی کہہ دوں گا، اب اسے لعنت ملامت نہ کرو، شاید چور کا علم ہو جائے، اگر چاہو تو تمہارے دل کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسی اندازے کے مطابق تمہیں رقم دے سکتا ہوں، مجھے نیک دل سمجھتے ہوئے قبول کر لو اور ابھی خوش ہو جاؤ۔ حاجی رجب اپنے خیال کے مطابق شرعی جواز ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے گداگر سے پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے چند سال قبل تمہاری رقم گم ہو گئی تھی، کیا وہ مل گئی؟ لیکن گداگر نے حاجی رجب کے اندازے کے مطابق گفتگو نہ کی اور حاجی رجب کی باتیں سنتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لوگو میری مدد کرو، میں نے چور تلاش کر لیا، آؤ میری مدد کرو، اس شخص نے میری رقم چرائی ہے۔ گداگر کے شور و گل سے کئی لوگ جمع ہو گئے اور حاجی رجب پریشان ہو کر کہنے لگا، اے شریف آدمی، خامخواہ کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ میں تمہارا حال احوال پوچھ رہا تھا، اگر واقعی تمہاری کوئی چیز گم ہوئی تو میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں، لیکن تم تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں تمہاری رقم کے چور کو نہیں پہچانتا، میں نے تو صرف یہی سنا تھا کہ تمہاری رقم گم ہو گئی، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں۔ ہاں اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری رقم کتنی تھی، لیکن رونے دھونے اور چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیا تم اپنی بھلائی نہیں چاہتے؟ گداگر نے اپنی آواز اور بھی بلند کر دی اور بولا، میری رقم کے چور تم ہو، اے لوگو میری مدد کرو، مجھے رقم کی ضرورت نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ اس بے انصاف چور کو قاضی کے ہاں لے جاؤں اور اس سے مدد مانگوں، سپاہیوں کو بلاؤ، داروغہ کو اطلاع دو، مجھے قاضی کی عدالت تک لے جاؤ، جب تک میرا مقصد حاصل نہیں ہوتا میں اس چور کو معاف نہیں کروں گا۔ اسی دوران کئی اور لوگ جمع ہو گئے جو کہہ رہے تھے، ممکن ہے اس گداگر کو شبہ ہوا ہو، بہرحال حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد لوگ حاجی رجب سے کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، یہ گداگر اس شہر کا باشندہ نہیں ہے بلکہ مسافر ہے اور 2-3 دن سے یہاں آیا ہے، ممکن ہے اسے دھوکہ ہوا ہو، اس لیے اسے زیادہ پریشان نہ کرو، اگر قاضی کے ہاں جاؤ گے تو تمہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ سپاہی اور داروغہ کو اطلاع دے دی گئی، سپاہی آئے، نابینا گداگر اور حاجی رجب کو داروغہ کے پاس لے گئے۔ گداگر بولا، 3 سال پہلے میری رقم چرائی گئی تھی، اب میں نے چور پکڑ لیا ہے اور آپ کے سامنے ہے، اس لیے بہتر ہوگا اسے قاضی کے ہاں لے جاؤں اور اپنا مقدمہ ثابت کروں۔ حاجی رجب کہنے لگا، مجھ پر خامخواہ کا الزام لگایا جا رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی مدد کروں، وہ اس لیے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ اس کی رقم گم ہو گئی ہے، میری خواہش ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی پریشانی دور کروں، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ مجھ سے الجھ پڑے گا اور مجھ پر تہمت لگائے گا، میری عزت برباد کرے گا، اس شہر میں میرا اچھا خاصا کاروبار ہے، مجھے چوری کی کیا ضرورت، بہتر ہوگا کہ ہم قاضی کے پاس جائیں، مجھے بھی اس سے شکایت ہے، مسخرہ بازی نہیں ہے، کیا گداگر کی امداد کرنا گناہ تو نہیں، خامخواہ جھگڑے یا شور شرابے سے رقم نہیں مل سکتی۔ داروغہ نے مجبوراً انہیں قاضی کے پاس بھیج دیا، قاضی نے دونوں کی شکایت سنی اور بیانات سنے، اور قاضی گداگر سے بولا، اس شخص کا ہاتھ چھوڑ دو، اب میں اس کا ضامن ہوں، اب یہ بھاگ نہیں سکتا، میں معاملے کی تحقیق کروں گا۔ جب گداگر اور حاجی رجب الگ ہو گئے تو قاضی نے دونوں کے بیانات علیحدگی میں لیے۔ حاجی رجب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے اور کہا، میں نے چند باتیں سنی تھیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا تمام واقعہ دریافت کروں، اگر سچ ہوا تو میں اس کی مدد کروں، لیکن اس بے انصاف نے مجھے بے آبرو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے میں اپنے کیے سے پشیمان ہوں، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گداگر ایسی حرکت کرے گا۔ قاضی نے گداگر سے بے علیحدگی میں دریافت کیا اور بولا، تمہارا نابینا ہونا کوئی گناہ نہیں، لیکن گداگری بھی کوئی اچھا پیشہ نہیں، تجھے تو اس شخص کا ممنون ہونا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، اگر تیری رقم چوری ہوئی تھی تو اس کا مطالبہ کر سکتے ہو، لیکن بغیر ثبوت ایسا نہیں کیا جا سکتا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ تیری رقم کا چور ہے؟ گداگر بولا، جناب عالی، میرے پاس پورا ثبوت اور دلیل موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو شخص برا کام کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بے انصاف کیوں نہ ہو، وہ ذہنی اور دلی طور پر پریشان رہتا ہے، بلکہ ایسا شخص اپنی ذات سے بھی شرمندہ ہوتا ہے اور چاروں ناچار ہاتھ پاؤں مارتا ہے تاکہ خوف اور ڈر سے رہائی حاصل کرے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔
لیکن اکثر اوقات اس کی سوچ اس کے لیے باعث بدنامی بن جاتی ہے۔ گداگر نے کہا، جب میری رقم گم ہوئی تھی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ اس طرح میں نے اسے راز کی طرح اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راز میرے اور چور کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس لیے اگر کسی نے اس موضوع کی طرف اشارہ بھی کر دیا تو خود وہی چور ہوگا۔ میں ہر وقت لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری رقم کی حفاظت کرے۔ اس ترتیب سے بھی چور سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کو چوری کا علم ہو جائے، اور میں بھی نتیجہ اور انجام کا منتظر رہا۔ اگر یہ شخص چور نہیں تو اسے کیسے معلوم کہ میری رقم چرائی گئی تھی، حالانکہ میں نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا۔ قاضی بولا، بہت عمدہ دلیل ہے۔ اس کے بعد قاضی نے حاجی رجب کو علیحدگی میں بلایا اور بولا، تم نے کس سے سنا تھا کہ اس گداگر کی رقم گم ہوئی؟ حاجی رجب بولا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، البتہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی رقم گم ہو گئی، بلکہ اس نے خود بھی مجھے بتایا تھا۔ قاضی بولا، اچھا، اس نے خود آج بتایا ہے لیکن اس سے پہلے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو کہ جس شخص نے تجھے یہ واقعہ بتایا ہے تو اس کی نشاندہی کر دو، اس کے بعد تم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ہم تجھ سے معافی مانگیں گے اور بازار میں بھی منادی کرا دیں گے کہ گداگر کو شبہ ہوا تھا، اس طرح تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ حاجی رجب بولا، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کہاں سے سنا تھا۔ قاضی بولا، اس طرح تو تم پر الزام ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس کی حل کی دو صورتیں ہیں، یا تو تجھے نظر بند رکھا جائے تاکہ معاملہ صاف ہو سکے، لیکن تمہاری نظر بندی سے ہر طرف شور پھیل جائے گا جو کہ تمہارے لیے بدنامی کا باعث ہوگا، اور ایک دوسری صورت بھی ہے کہ تم جو کچھ جانتے ہو اس کا اعتراف کر دو اور ہمیں چور کا اتا پتہ بتا دو تاکہ ہم معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں اور رقم بھی اس کے مالک کو واپس مل جائے۔ بہرحال تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چور کی تلاش میں ہماری مدد کرو۔ حاجی رجب نے کچھ سوچا اور قاضی سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو سچائی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ میری زندگی کی داستان یہ ہے کہ میں نے مسجد سے اس دن رقم اٹھا لی تھی، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ رقم قرض کے طور پر لی ہے۔ آج بھی میرا ارادہ بھلائی کا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اپنے فعل کی تلافی کروں، لیکن مجھے اتنا معلوم نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ جو حکم دیں مجھے منظور ہے۔ گداگر کی رقم 1300 دینار تھی، اب میں 1500 دینار دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ معاملہ دب جائے اور میری عزت بھی بچی رہے۔ قاضی بولا، ہمیشہ نجات سچائی میں ہوتی ہے، اب اپنی بات مختصر کرو، اس لیے کہ ہمارے اور بھی کئی کام ہیں۔ حاجی رجب سے 1500 دینار لے لیے گئے تاکہ گداگر کو دیے جائیں، لیکن گداگر کہنے لگا، یہاں تک تو کام درست ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بہت خوب، یہ رقم لے لو اور یہاں دستخط کر دو اور انگوٹھا لگا دو۔ گداگر بولا، یہ رقم میرا مال ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام قضیہ لکھا جائے کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو میری رقم چرائی اور اب واپس دے دی ہے، تاکہ اس بے انصاف چور کو آپ کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے اور تمام حاضرین اس پر دستخط بھی کریں۔ قاضی بولا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اب جب کہ تم نے رقم لے لی ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہاں سے باہر جا کر لوگوں سے کہتے پھرو اور حاجی صاحب کو بدنام کرو۔ گداگر نے قبول کر لیا کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، اس لیے تمام واقعات لکھے گئے، رقم گداگر کو دے دی گئی اور تمام لوگ چلے گئے۔ حاجی رجب نے بھی سکا سانس لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بہت برا معاملہ ہوا لیکن آخر حل ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن گداگر پھر قاضی کی عدالت میں کھڑا تھا اور اپنی شکایت بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، چور کو بلایا جائے، مگر اس سے پوچھا گیا، اے شریف انسان، اب تو مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، اب کس لیے بلایا جائے؟ گداگر بولا، حاجی رجب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے 3 سال قبل یہ رقم چرائی تھی اور اب واپس کی ہے، اس لیے قضیہ ختم نہیں ہوا۔ میں نے اسے قرض حسنہ نہیں دیا تھا، میں اس رقم سے گندم خریدنا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ 3 سال قبل کے مقابلے میں گندم کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔
मैं 3 साल कबल 1300 मन गंदम खरीद सकता था, लेकिन अब इस रकम से 650 मन गंदम मिल रही है। इसलिए हाजी रजब को ये खसारा पूरा करना चाहिए, नहीं तो मैं अपना कौल वापस लेता हूँ और बाजार जाकर हाजी रजब से मामला खुद तय करता हूँ। काजी बोला, मेरे ख्याल के मुताबिक तुमने रजामंदी जाहिर कर दी है और मुकदमे का फैसला भी हो चुका है। अगर तुम जिद करते हो तो उसे बुला लेते हैं, मगर खामखा का झगड़ा मोल लेने में कोई फायदा नहीं। गदागर बोला, मैंने असल ज़र वसूल कर लिया है और रसीद भी दे दी है, लेकिन मेरे ख्याल में गाय का सर अभी तक मटके में फंसा हुआ है। हाजी रजब आया और कहने लगा, ये शख्स अब क्या कहता है? काजी बोले, ये कहता है मैंने ये रकम गंदम खरीदने के लिए जमा की थी, लेकिन अब गंदम की कीमत दुगनी हो गई है। हाजी रजब बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, मैं इज्जतदार हूँ और मैं किसी फ़कीर से उलझना नहीं चाहता। चलो इसका ये मुतालबा भी तस्लीम कर लेते हैं, वो रकम मुझे वापस दे दे और 1300 मन गंदम लेकर चला जाए। गंदम की बार बर्दारी का किराया भी मैं अदा कर दूंगा ताकि वो अपने शहर जा सके। गदागर बोला, मैं किसी चोर से कोई जिन्स नहीं खरीदना चाहता और अपनी हलाल रकम हराम नहीं करना चाहता। मैं अपना खसारा नकदी की सूरत में पूरा करूंगा और समझूंगा कि अपना हक ले लिया। हाजी रजब बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, मैं इज्जतदार शख्स हूँ, लेकिन रुसवाई की रोकथाम भी ज़रूरी थी। इसलिए कहने लगा, आओ बाबा, ये 1300 दिनार मजीद ले लो। अब जाओ और हाजी रजब के हक में दुआ करो। दोनों ने खुशी का सांस लिया और चले गए। दूसरे दिन नाबीना गदागर सुबह फिर काजी की अदालत में आ गया और कहने लगा, मुझे मेरी रकम मिल गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गंदम खरीदूं। काजी बोला, हाँ हाँ शौक से खरीदो, लेकिन यहाँ किस लिए आए हो? गदागर बोला, मुझे हाजी रजब से शिकायत है। काजी बोला, तुझे अब कौन सी शिकायत है? तुमने तो खेल तमाशा बना लिया है, रोज़ाना नया मुकदमा दायर करते हो। मुकदमे का फैसला हो चुका है, अब तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि हाजी रजब की ज़ात से नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। वो शरीफ इंसान है, इसलिए उसने तुझे दुगनी रकम दे दी। अब क्या कहना चाहते हो? गदागर बोला, हाजी रजब ने तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिए और मुझे दुगनी रकम भी दे दी, और आपके कौल के मुताबिक वो शरीफ और अच्छा इंसान भी है। लेकिन क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे हक नहीं पहुँचता कि आसूदगी से ज़िंदगी बसर करूँ? क्या मेरी पेशानी पर लिखा है कि मैं हमेशा गदागरी करूँ? क्या मैं गंदम की तिजारत ना करूँ और इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर ना करूँ? क्या मैं अच्छा इंसान ना बनूँ? काजी बोला, क्यों नहीं, तुम्हें भी हक हासिल है। हम भी चाहते हैं कि तुझे यही बातें कहें कि गदागरी मुनासिब और गैर शरई पेशा है। इससे सिवाय सुस्ती और बेशर्मी के कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सेहतमंद लोगों को इस पेशे से जुर्माना भी किया जाता है। तुझे अपनी रकम मिल गई है, जाओ और अपने काम में लग जाओ और गदागरी ना करो। अब हाजी रजब से तुम्हें क्या लेना? यही हाजी रजब मेरी बदबख्ती का सबब बना है। मैं 3 साल कबल चाहता था कि गदागरी से अपना हाथ खींच लूं और गंदम का कारोबार शुरू करूं, लेकिन ये बेइंसाफ चोर मेरी जमा पूंजी ले गया, इसलिए मुझे 3 साल और गदागरी करनी पड़ी। इसी दौरान कई तकालीफ का सामना करता रहा, चोर की गिरफ्तारी की फिक्र में मुब्तला रहा। जनाब काजी, मैं 3 साल तमाम लोगों से बदजन रहा। इस तरह मेरी उम्र के 3 कीमती साल तबाह हो गए। मैंने हाजी रजब से कोई बुराई नहीं की थी, लेकिन इसने मुझसे बुराई की। बेशक इसने मेरी रकम लौटा दी, लेकिन मेरी उम्र के 3 साल नहीं लौटाए। मेरे 3 सालों की परेशानी की तलाफी नहीं की। उसने मेरे 3 सालों की बेख्वाबी और परेशान हाली का कोई इलाज नहीं किया, बल्कि 3 साल की गदागरी का बोझ मेरी गर्दन पर डाल दिया। जनाब काजी, अब मैं अपने 3 सालों की गैर माकूली और गैर शरई कामों के जुर्माने का दावा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये खसारा पूरा किया जाए और ये खसारा हाजी रजब अदा करे, या मेरी 3 साल की उम्र मुझे लौटा दे। काजी और उसके साथी हंसने लगे और हाजी रजब को हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी और उसके साथियों ने हाजी रजब से कहा, देखो गदागर की बातें तुम्हारे ख्याल में दुरुस्त हैं या नहीं? हाजी रजब को एक तरफ अपनी इज्जत का खतरा महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ जवाब देने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे, इसलिए मजबूरन कहने लगा, गदागर की तमाम बातें दुरुस्त हैं। और कहने लगा, जनाब मोहतरम, छिलके और खाल उतार कर साफ साफ कह दो कि अब कितनी रकम लेकर अपनी रजामंदी जाहिर करोगे
اور میرا پیچھا چھوڑو گے تاکہ میں اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں؟ گداگر بولا، تو نے میری رقم چرائی اور مجھے سوائے گداگری کے کہیں کا نہ چھوڑا، بلکہ تم اس رقم کی بدولت اس مرتبے پر پہنچ گئے۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو سرمایہ میرا تھا اور کام تم نے کیا۔ اگر تمہارا اثاثہ آدھا آدھا بانٹ لیں تو میں بھی تمہاری طرح مالدار بن سکتا ہوں۔ حاجی رجب بولا، اب تم خود ہی دیکھ رہے ہو کہ کتنے بے انصاف انسان ہو۔ گداگر بولا، بے انصاف تو تم خود ہو کہ ایک نابینا گداگر کی رقم چرائی۔ میں اس دن تمہارے لیے رحمت کا فرشتہ تھا، لیکن اب عذاب کا فرشتہ ہوں۔ اگر تو نے اس دن برائی نہ کی ہوتی تو آج گرفتار نہ ہوتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری بات کی تردید کرو، نہیں تو میرا حق ادا کرو، یا پھر اب بھی ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے 3 سال مجھے لوٹا دو تاکہ میں جوان بن کر اپنے کام کاج میں لگ جاؤں اور اپنی رقم سے تجارت کروں۔ حاجی رجب بہت پریشان تھا کہ اس بد مزاج گداگر سے کیا کہے۔ اس نے کچھ سوچا اور بولا، میں نے جس دن تمہاری رقم اٹھائی تھی میں تجھ سے بھی زیادہ بے یار و مددگار اور مستحق تھا۔ میری رقم قافلے سرائے میں چرائی گئی تھی جو 1300 دینار تھی، اس لیے اس حادثے نے مجھے اس کام پر مجبور کر دیا اور تمہاری رقم بطور قرض لے لی۔ لیکن اب تمہاری باتیں درست نہیں ہیں۔ میں تمہیں جوان نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اپنا آدھا سرمایہ تمہارے حوالے کر سکتا۔ اگر میں نے اس دن برائی کی تھی تو آج تم برائی کر رہے ہو۔ ہاں، میں اپنی برائی سے پشیمان ہوں، اس لیے تم بھی بے انصافی نہ کرو۔ البتہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ تمہاری خوشحالی کے لیے ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں اور شراکت میں کام شروع کر دیں۔ تو نے گداگری کی ہے اور میں نے چوری کی ہے، ہم دونوں کا کام ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ شاید تم اکیلے گندم فروشی نہ کر سکو، لیکن میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر ہم دونوں اچھے انسان بن کر رہیں تو ہماری خوب گزرے گی۔ اچھا، یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ گداگر بولا، شوبان۔ حاجی رجب بولا، بہت خوب، میں رجب ہوں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کٹھا ملا لیتے ہیں اور اپنا تجارتی نام رجب اور شوبان گندم فروش رکھ لیتے ہیں۔ کیا آپ راضی ہو؟ گداگر بولا، اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ میری کچھ رقم رمضان کے پاس ہے، اگر اسے بھی اپنے ہمراہ شامل کر لیں اور تینوں ہم نوال اور ہم پیالہ بن جائیں تو خوب گزرے گی، بلکہ رمضان کا کام بھی چل پڑے گا۔ اس نے بھی بڑی سختیاں برداشت کی ہیں۔ رجب نے پوچھا، یہ رمضان کون ہے؟ گداگر بولا، رمضان وہی شخص ہے جس نے تمہاری رقم اور گٹھڑی قافلے سے چرائی تھی، بلکہ اس نے بھی تمہارے خیال کے مطابق وہ رقم بطور قرض لی تھی۔ چونکہ رمضان میرا واقف کار تھا، اس نے اسی رات مجھے تمام واقعہ بتا دیا تھا اور مجھے اس کی راست گوئی بہت پسند آئی، لیکن میں نے اپنی رقم کے گم ہونے کی داستان کسی سے نہ بتائی۔ البتہ کچھ عرصے تک مسجد کے خادم سے بدظن رہا اور کئی مرتبہ اس کا امتحان بھی لیا، لیکن اس کا کوئی گناہ ثابت نہ ہوا۔ میں نے اس کے بعد کئی مرتبہ اپنی رقم وہاں رکھی لیکن گم نہ ہوئی، اس لیے میں سمجھ گیا یہ اس کا کام نہیں۔ اب رمضان بھی شہر میں موجود ہے، اس نے تمہاری رقم الگ کر رکھی ہے اور اسی شہر میں تمہاری تلاش میں آیا ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان تجھ سے بہتر ہے کہ تم نے میری تلاش میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ میں بھی اس کے ہمراہ اسی لیے آیا تھا کہ خدا کرے اپنی تھیلی کی تلاش کر لوں۔ اب جب کہ تو نے قافلہ سرائے میں اپنے ساسے گم ہونے کا بتایا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دروازے کے تختے کس قدر خوبصورتی سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم تینوں افراد بھی مل کر اکٹھے کھائیں گے، پئیں گے اور تجارت کریں گے۔ حاجی رجب نے کچھ سوچا اور بولا، اچھی تجویز ہے، میں نے اپنی رقم اسے بخش دی۔ اب آؤ تاکہ رمضان کے پاس چلیں۔ جب دونوں رمضان کے پاس پہنچے تو رجب نے دیکھا کہ یہ رمضان تو وہی شخص ہے جو پردیس میں میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہاں اس نے اپنا نام تبدیل کر رکھا تھا۔ تینوں افراد اپنی گزشتہ رسوائی، پشیمانی اور بے سر و سامانی کے باوجود سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اب پرانے واقعات کو بھول جائیں اور بہتر کام کریں۔ انہوں نے اپنا سرمایہ ایک دوسرے پر رکھ دیا اور غلے کی بڑی بڑی دکانیں بنا لیں، جس پر لکھ دیا رجب شوبان اور رمضان گندم فروش۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔